अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। कैंटोनमेंट इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल, लेकिन मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की ज़बरदस्त कारकर्दगी। और यहाँ ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैंटोनमेंट के इंतखाबात में अमूमन हमने देखा, चाहे ज़मीनी इंतखाबात हों या इस तरह के कैंटोनमेंट के इंतखाबात हों, उसमें सिटिंग गवर्नमेंट को इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है, एज मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी नहीं मिल सकी। इसकी क्या वजह है? 3 साला कारकर्दगी, महंगाई, अवाम, अगर चूँकि ग्रास रूट लेवल पे ये इलेक्शंस होते हैं और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह की वाज़े विक्ट्री नहीं मिल सकी। लाहौर एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून के नाम रहा, पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, मुल्तान में शिकस्त हुई, कराची क्लिफ्टन की डिफेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए भी उनको उस तरह वोट्स नहीं पड़े जिस तरह पड़ने चाहिए थे? इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त चूँकि आज जॉइंट सेशन होना था, उसमें भी वॉकआउट रहा और उस पर सबसे बड़ी बात जो हुई वो सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया प्रेस गैलरी में, क्योंकि विजिटर्स जो जहां सहाफ़ियों को अलाउ होता है, सहाफ़ी कवर करते हैं किसी भी इवेंट को, वहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग वहां अलाउ थे और वहां पे एक्सेस नहीं मिला। पासिस जो हैं वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स को दिए गए। इसकी क्या वजह बनी? क्यों पीटीआई जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है ख़ास तौर पे वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है? इस वक्त सहाफ़ी पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वहाँ फजल रहमान साहब गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब ने विज़िट किया और सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती की। और ये वो वक्त है जब पूरी कौम को मुत्तफ़िका तौर पर अफ़गान सूरत हाल के हवाले से पार्लियामेंट ने आगाह करना था, ऑन बोर्ड करना था तमाम स्टेक होल्डर्स को। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत इन तमाम तर इश्यूज़ में नाकाम दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है? क्यों अफ़गान सूरत हाल पे अभी तक हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं ले सके? और ये वक्त है चूँकि इस जंग के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी और इन कुर्बानियों को कैश करने का वक्त है। मौजूदा हुकूमत कहाँ ये गलती कर रही है और क्यों अपोजिशन को वो ऑन बोर्ड नहीं ले सकती और कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? ये बेहतरीन मौका था कि आप तमाम तर जमातों को साथ लेकर चलते, आगे बढ़ते और आज के सेशन में ख़ास तौर पे तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती। लेकिन इसके बरक्स हुआ और इस्लामाबाद आज ख़बरों की ज़ीनत बना और प्रोटेस्ट, वहाँ पे सहाफ़ी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं चूँकि जो बिल लाया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ पीडीएम भी सहाफ़ियों के साथ है और सहाफ़ी तो प्रोटेस्ट वहाँ पे कर ही रहे हैं। अब पीडीएम भी तहरीक चला रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट मोहम्मद ज़ुबैर हाशमी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली राशिद साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको भी अली भाई खुश आमदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला सैफ़ी साहिबा, एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया गज़ाला सैफ़ी साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। एडवोकेट साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। इस वक्त होना ही तो ये चाहिए था कि हुकूमत को किसी भी तरह की लूज़ बॉल नहीं करनी चाहिए थी और इस वक्त पूरी दुनिया, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें और पाकिस्तान इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है, लेकिन हमने देखा कि इस वक्त हुकूमत ने तमाम तर उड़ते हुए तीर अपनी तरफ ले लिए। कैंटोनमेंट इलेक्शंस हुए, उसमें भी वाज़े बरतरी उनको नहीं मिली। जानना मैं चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कैंटोनमेंट में कहाँ गलती हुई मौजूदा हुकूमत से और क्या वाकई मासिस जो हैं, निचली सतह तक के जो अवाम हैं, वो हुकूमत से नाखुश हैं? मैं इसको ऐसे एड्रेस करूँगा कि ये जो आपका सवाल है ये दो रुख पे मुश्तमिल है। पहली बात तो ये है कि वाकई अवाम जो है वो उतना मुतमईन नहीं है जितना अवाम को मुतमईन होना चाहिए और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी। आम आदमी क्या, मिडिल क्लास तबका भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रुख मैं इसका ये लूँगा कि ये भी तो मुमकिन है कि हुकूमत ने इसमें इंटरफेरेंस ना की और ये बिल्कुल फ्री इलेक्शन हुआ तो लोगों ने अपना मर्जी से वोट दिया, तो इसका क्रेडिट फिर पीटीआई को जाता है ठीक कि उन्होंने कुछ ऐसा अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया।
ٹھیک ہے علی راشد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو بڑی زبردست کلفٹن ڈی ایچ اے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے سرپرائز وکٹری دی آپ نے، اور اوورآل ٹھیک رہا آپ کے نمبرز بھی، لیکن حکومت کو جس طرح نمبرز آنے چاہیے تھے کینٹونمنٹ میں ویسے نہیں آئے، گو کہ وہ برتری ان کو حاصل ہے. کس طرح دیکھتے ہیں یہ کارکردگی؟ کیا چارج شیٹ تھا عوام کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، پہلے تو یہ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کنٹونمنٹ میں ہماری پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. کراچی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا گڑھ رہا ہے، 2018 کے الیکشنز میں ہی نہیں 2013 کے الیکشن سے یہ ایسا ایک حلقہ تھا ڈی ایچ اے کلفٹن جو پی ٹی آئی کی اسٹرانگ ہولڈ اور بیک بون رہی ہے کراچی میں. پہلی دفعہ ان دا ہسٹری ہم نے جو ہے ان کو جو ہے ڈیفیٹ کیا وہاں، اور میجورٹی وہاں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں جو ہے پیپلز پارٹی کی تھی. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں سے پیپلز پارٹی آج تک زندگی میں نہیں جیتی تھی، جیسے جہاں سے میں ایم این اے رہ چکا ہوں، وہاں سے کورنگی سے بھی جو ہے پیپلز پارٹی نے سیٹیں نکالی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اوور آل کراچی کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ ووٹس گنیں تو سب سے زیادہ ووٹس جس پارٹی کو پڑے ہیں ان کنٹونمنٹ الیکشن میں وہ ہے پیپلز پارٹی. نمبر 2 پہ آئی ہے پی ٹی آئی، نمبر 3 پہ آئی ہے جماعت اسلامی، نمبر 4 پہ جو ایم کیو ایم کو کہتے تھے وہ نمبر 4 پہ آئی ہے ایم کیو ایم. تو یہاں کے پرفارمنس ہماری اچھی نہیں رہی کراچی میں. یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کیسے نہیں رہی، تھوڑا مجھے بھی اس پہ آگاہ کریں، اس لیے کہ میرے خیال سے تو اٹ واز فینٹاسٹک. ٹھیک ہے، آپ سیٹسفائی ہیں موجودہ کارکردگی سے؟ اس کی طرف بالکل میں اس طرف بھی آؤں گا. غزالہ سیفی صاحبہ، کس طرح دیکھتی ہیں کراچی سے جو ووٹس آپ کو، جس طرح 2013 میں 8.5 لاکھ ووٹ پڑا، 2018 میں آپ بھی ایم این اے بنی اور پرائم منسٹر یہاں سے بنے، فیڈرل منسٹر بنے، 14 ایم این اے 26 ایم پی ایز آپ کو ملے 2018 میں. کینٹونمنٹ کے جو رزلٹس آئے ہیں اس نے بڑا سرپرائز کیا. آپ کو اس طرح ووٹس نہیں پڑے کراچی سے جس طرح پڑھنے چاہیے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں غلطی ہوئی؟ عوام کیا آپ کی 3 سالہ کارکردگی سے خوش نہیں ہے، یا آپ مینج نہیں کر سکے الیکشن؟ شکریہ بہت بہت آپ کا مجھے پروگرام میں بلانے کا. میں صرف اس بات سے متفق نہیں ہوں آپ کی کہ کراچی میں بہت خراب رزلٹ آیا ہے. کلفٹن کنٹونمنٹ میں بھی میں نے جگہ جگہ گئی اور دورے کیے مختلف کیمپس کے، تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی والوں نے جو لسٹیں جو انہوں نے بنائی ہیں یہاں پہ، وہ زیادہ تر ووٹر جو تھے وہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے، نان ایگزسٹنٹ تھے، جو کلفٹن اور ڈیفینس والے تھے ہی نہیں جنہوں نے آ کے ووٹ ڈالا، جو اتنا نمبر بتا رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہو رہی تھیں وہاں پہ، اور مگر ان کو عادت ہے اس قسم کی چیزیں کرنے کی. خیر لمبی بحث میں نہیں جاؤں گی میں، مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ملیر کینٹ واز آلسو اے ٹف پلیس، وہاں سے ہم جیتے ہیں، زیادہ بھاری مقدار میں ہمارے ووٹس آئے، اور یہاں سے بھی فیصل کینٹ سے بھی ہمارے ووٹس بہت اچھے آئے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یقیناً نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. اگر رزلٹس اگر نشاندہی کر رہے ہوں کمی بیشی کی، تو اس وقت ضرور سوچنے کا وقت ہوتا ہے اور اصلاح کا بھی وقت ہوتا ہے. کام بہت کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، مگر یہ حکومت یہاں جو ہے سندھ کی حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیڈریشن میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی. یہاں کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں جس میں آفتاب صدیقی بھی ہیں اور شہزاد قریشی اور یہ سب، ان لوگوں نے بہت محنت کی، یہ بہت کام بھی کر رہے ہیں. بالکل غزالہ سیفی صاحبہ، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے وزٹ بھی کیا، ہم نے دیکھا، اور اس کے علاوہ شہزاد قریشی صاحب ویسے بھی بڑا اپنے حلقے میں ایکٹیو نظر آتے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی کیمپین تھی، پھر آپ کے پاس فیڈرل حکومت تھی، 14 ایم این ایز اور وزیر اعظم کراچی سے منتخب ہو کے گئے، صدر کراچی سے، فیڈرل منسٹرز یہاں سے، اس کے باوجود اگر آپ کمپیٹ کر سکیں جسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو یہ ڈبل ہو سکتا تھا یہ نمبرز، تو وہ نمبرز نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے. علی راشد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ایک آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی علی بھائی. پہلی چیز تو میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لسٹوں کی یہ بات کر رہی ہیں کہ جو ہم نے ایڈ کی، پہلی چیز تو یہ واضح کر لیں جی، کنٹونمنٹ کے الیکشنز جو ہوتے ہیں
کنٹونمنٹس آتا ہے ایک فیڈرل کے انڈر منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہماری کوئی بیچ میں ہمارا کوئی رول ہوتا نہیں. اگر ہو سکتا ہے اس میں کسی کو انفلوئنس کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے پی ٹی آئی جو فیڈرل گورنمنٹ میں، پہلی چیز. دوسری چیز میں اپنی بہن کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ جو ڈی ایچ اے اور کلفٹن کی عوام جس کی یہ بات کر رہی ہیں اس میں بہت کچی آبادیاں بھی رکھتی ہیں. ریلوے کالونی ہو گئی، ڈھولی کھاتا ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پی این ٹی کالونی ہو گئی. تو جی اس کی عوام بالکل آئی تھی، وہ بالکل آپ جیسے ڈیفینس کلفٹن یا پوش لوکیلٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں ویسے دکھ نہیں رہے ہو. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، آئی فاؤنڈ اٹ ویری ریسسٹ اینڈ اے بٹ ایلیٹسٹ کہ جیسے ان کی تصویریں لگا کے جی وہ شلوار قمیض میں تھے یا دے ور ناٹ لکنگ دیٹ ویل ٹو ڈو، تو وہ جج کیا جا رہا تھا جی پیپلز پارٹی ان کو کہیں سے لے آئی. مگر ایسا نہیں تھا. اگر ان کو ڈائنامکس پتہ ہوں اپنے شہر کے اور اپنے حلقے کے اور جو کلفٹن کنٹونمنٹ کے، تو 70% علاقے جو وہ ایسے ہیں جو کچی آبادی ہیں، 30% جو علاقہ، اس لیے میں ایم پی اے بھی رہ چکا ہوں ڈیفینس کلفٹن سے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 30% علاقہ جو ہے وہ ہے آپ کے جو ڈی ایچ اے کے فیز 1 ٹو فیز 8 ہیں. باقی میجورٹی یہ آبادیز ہیں جو ریلوے کالونی ہو گئی، پی این ٹی کالونی ہو گئی، دہلی کالونی ایکسیٹرا ایکسیٹرا، جہاں کے ووٹ ہیں. تو وہاں کے جب ووٹر آئے تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سوشل میڈیا پہ سمیئر کیمپین پیپلز پارٹی کے خلاف چلی کہ دیکھیں یہ بھر کے کہیں اور سے دوسرے حلقوں سے، مگر یہ نہیں ہے. تو یہ میں کلیئرٹی ان پہ ڈالنا چاہتا ہوں. میں غزالہ سیفی صاحب سے پوچھ لوں. غزالہ سیفی صاحب، علی راشد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ کوئی 70% جو کچی آبادیاں ہیں ان کا ووٹ تھا، ظاہر ہے، تو وہ لوگ، ان لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے اور آپ کی طرف سے یہ کیمپین چلائی گئی. دوسرا یہ کہ یہ تو ویسے بھی فیڈرل کے انڈر آتا ہے، سندھ گورنمنٹ کا، تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. اچھا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کیمپین چلائی گئی کیونکہ غریب عوام جو آ رہے تھے ووٹ ڈالنے ان کو کسی بھی طرح سے برا کہا گیا یا ان کو ان کی بے عزتی کی گئی یا ان کو ذلیل کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ہوتا ہے کبھی کبھی الیکشنز میں کہ شفٹ ہوتا ہے، اینڈ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آگے چل کے الیکٹورل ریفارمز میں آئیں تاکہ کوئی بھی کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہوئی. ہر چیز مشین کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ کے پاس صحیح کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے حساب سے آپ کو رزلٹ آ جائیں گے. بالکل اچھی بات ہے. خیر یہ ریفارمز ہونے چاہیے، اس پہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، حکومت کو بھی. غزالہ سیفی صاحب لائن پہ رہیے گا، ہم بریک کی طرف بڑھیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اسلام آباد میں جو صورتحال ہے آج، چونکہ جوائنٹ سیشن تھا، اس میں اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، صحافیوں نے واک آؤٹ کیا، پی ڈی ایم بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے، صحافی بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس تمام تر صورتحال سے حکومت کس طرح نپٹے گی اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.